حضرت لقیط بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی بھی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کلی کرتے وقت بہت آگے تک گلا صاف کرے، یا پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت اتنا اوپر چڑھا لے کہ وہ حلق سے اسٹمک تک چلا جائے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال ہوتا ہے خلل سے ہے، یعنی دو انگلیوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے. بعض اوقات اس میں اگر صحیح طور پر وضو نہ کیا جائے یا ہاتھ مل کے نہ دھوئے جائیں تو ان کے درمیان جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے. اور یہ صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی. تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اسی طرح بعض اوقات ہاتھ کی انگلی وغیرہ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہلانا جلانا چاہیے تاکہ جگہ جو دھونے کی ہے وہ دھل جائے، خشک نہ رہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی پھر سامنے سے ہی کر لو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ کافی اوپر تک چڑھانا چاہیے. صحت کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے، اور جو وضو کا اہتمام ہے اور پورا وضو جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی تجربے کی بات ہے کہ اگر زکام شروع ہو اور اس وقت انسان اگر ناک میں خوب اوپر تک پانی چڑھائے تو کئی دفعہ ایسا کرنے سے اول تو زکام ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس میں جلد آرام آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناک کی مکمل صفائی اور ایکسرسائز بھی ہے.